نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عقائد کا بیان پورا ہوا، اب کہہ رہے ہیں کہ کفر اور شرک کی باتوں کا بیان۔ کفر پسند کرنا، کسی دوسرے سے کفر کی بات کرانا، کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی، اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا کہ خدا کو بس اسی کا مارنا تھا، خدا کو ایسا نہ چاہیے تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی بات کرنا یہ کفر اور شرک میں آتا ہے کہ کفر کو پسند کرنا یا کسی دوسرے سے کفر والی بات کروانا یا کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا، یا سوچنا کہ مسلمان نہ ہوتا تو مجھے دنیا کی یہ سب راحت آرام یہ سب کچھ ملتا۔ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کفر اور شرک کی باتیں۔ اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا کہ خدا کو بس اسی کا مارنا تھا۔ بہت سی عورتیں ایسا بول جاتی، خدا کو ایسا نہ چاہیے تھا، یعنی خدا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی بات کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا، یہ اس طرح کے جملے کہتے ہیں لوگ۔ خدا اور رسول کے حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا، کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، ان کو عیب لگانا، کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہتی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ عیب نکالنا، کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، ان کو عیب لگانا، یہ کفر ہے۔ اور کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی ہر وقت ان کو خبر رہتی ہے، یہ شرک ہے۔ نجومی، پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا، فال کھلوانا اور پھر اس کو سچ جاننا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کسی نجومی سے جو ستارے دیکھ کر بتاتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، پنڈت بتا دے، یہ سب باتیں کفر کی ہیں۔ کسی سے مرادیں مانگنا، کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، جیسے بزرگان دین کو لوگ نفع نقصان کا مختار سمجھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اگر ہم نے 11ویں نہیں کی تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ ان کی ناراضگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسی کو نفع نقصان کا وعلیکم السلام، کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اولاد مانگنا، کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی چیز پر چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، یہ سب کفر و شرک میں آتا ہے۔ کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، اسی طرح کا کسی کے گھر یا مکان قبر کا طواف کرنا، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کون لوگ؟ بریلوی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ قبروں کا طواف کراتے ہیں۔ گئے ہو کبھی گئے ہو مزار پہ؟ گیا ہے؟ تو ایک طرف سے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے واپس آتے ہیں، تو یہ طریقہ طواف کا ہے، اور طواف کرنا بالکل کفر اور شرک میں آتا ہے۔ شرک کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ کسی جگہ کا کعبہ کے برابر ادب و تعظیم کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اجمیر شریف 7 مرتبہ چلے جاؤ حج ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ کعبے کے برابر تعظیم کرنا، ادب کرنا، یہ سب کفر و شرک میں آتا ہے۔ کسی کے نام کا بازو پر پیسہ باندھنا، یہ فلاں پیر کا یا کسی کا بھی، چوٹی رکھنا، جسے بال کو گوندھ کر کے رکھنا، بدھی پہنانا، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کان وان میں جو ڈالتے ہیں مرد لوگ، اس طرح کا وہ چیز پہننا، فقیر بنانا، کسی کو
بڑا بنانے کے لیے فقیر بنانا، یہ سب یہ شرک اور کفر میں آتا ہے۔ علی بخش، حسین بخش، عبد النبی وغیرہ نام رکھنا، یہ سب کفر و شرک میں آتا ہے۔ اس لیے کہ علی بخش سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی دینے والے علی، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حسین بخش یعنی حضرت حسین کی عطا اور بخشش، تو دینے والا صرف اللہ۔ عبد النبی یعنی نبی کا بندہ، تو بندہ اللہ کا ہوتا ہے، صرف نبی کا کوئی بندہ نہیں ہوتا، وغیرہ نام رکھنا۔ اچھی بری تاریخ اور دن کو پوچھنا، یعنی کسی دن کو برا سمجھنا، کسی دن کو اچھا سمجھنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، شگون لینا یعنی بد فعلی نیک فعلی لینا ہے نا، کسی مہینے یا تاریخ کو منحوس سمجھنا، تصویر رکھنا، خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا، یہ بھی کفر و شرک میں آتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ بہت سے لوگ جو ہیں بزرگ کی تصویر رکھتے ہیں، یہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان، یعنی یہاں جو بیان ہوگا اس میں بدعات کا بیان ہوگا، بری رسموں کا بیان ہوگا اور بری باتوں کا بیان ہوگا۔ کہہ رہے ہیں قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ چراغ جلانا قبروں پر، عورتوں کا وہاں جانا، چادریں ڈالنا، پختہ قبریں بنانا، تعزیہ یا قبر کو چومنا چاٹنا، جو تعزیہ لوگ بناتے ہیں اس کو چومنا اور اس کا ادب کرنا، علم وغیرہ رکھنا، علم یعنی جھنڈا، اس پر حلوہ مالیدہ چڑھانا، ڈھول تاشا وغیرہ بجانا، یہ سب بدعات میں آتا ہے۔ تعزیہ کو سلام کرنا، ہو سکتا ہے کرتے ہوں لوگ تعزیہ کو سلام کہ اس میں حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کرو تو وہ جواب دیں گے، ایسا سوچتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ کسی چیز کو اچھوتی سمجھنا یعنی کسی چیز کو برا سمجھنا، نئی چیز سمجھنا، یعنی اس کے چھو لینے سے کچھ نقصان ہوگا، اس کو یہ سب چیز سمجھنا۔ محرم کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہ کرنا، شادیاں نہیں کرتے ہیں لوگ، یہ سب بری رسموں کے بیان میں آئے گا، بری باتوں کے بیان میں آئے گا۔ تیجا، چالیسواں وغیرہ کو ضروری سمجھ کر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بری رسمیں ہیں، بدعات ہیں۔ ختنہ بسم اللہ وغیرہ میں ساری خاندانی رسمیں کرنا، ختنے کے وقت میں، اور بسم اللہ یعنی کسی کی کوئی چیز شروع ہو رہی ہو تو اس میں پورے خاندانوں کو بلا کر کے ساری خاندانی رسمیں جو ہوتی ہیں پرانے سے چلی آ رہی وہ سب کرنا۔ خصوصاً قرض دام کر کے ناچ رنگ کرنا، یعنی پیسہ نہ ہو تو کسی سے قرض لے کر کے ناچ گانے کروانا، ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا، یہ سب مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ سلام کی جگہ بندگی وغیرہ کہنا، سلام کرنے کی جگہ بندگی، اس طرح کے جو جملے ادا کرتے ہیں یہ سب بالکل صحیح نہیں ہے، صرف سلام کرنا چاہیے ملنے والے، یا صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا، کچھ لوگ ایسے کر کے سلام کرتے ہیں نا، دیکھا، یہ سب یہی سب چیزوں میں آتا ہے۔ دیور، بھاوج، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، بھائی بہنوں کے سامنے بے محابہ آنا، یہاں پردے والی بات ہے کہ دیور کے سامنے بھابھی کا بغیر پردے کے آنا، یعنی بے دھڑک آنا۔ بھاوج ہوتی ہے جو چھوٹے بھائی کی بیوی، اس کے سامنے مرد کا بے تکلف آنا جانا، یہ سب کیا ہے؟ بدعات ہے، بری رسمیں ہیں، بری باتیں، یہ بری باتوں میں آئے گا۔ پھوپھی زاد ہے یعنی پھوپھی کا بیٹا یا بیٹی، خالہ زاد یعنی خالہ کا بیٹا یا بیٹی، ماموں زاد ماما کا بیٹا یا بیٹی۔ بھائی بہنوں کے سامنے بے محابہ آنا، یہ بری بات ہے، بھائی بہنوں کے سامنے بھی ایسے ہی نہیں آنا چاہیے آدمی کو، بلکہ وہاں اطلاع کر کے کہ میں آ رہا ہوں۔ کوئی لیٹا ہو کمرے میں، بہن ہی لیٹی ہو کمرے میں اکیلے، تو ہم کو ایسے ہی نہیں چلے جانا ہے، بلکہ وہاں کوئی دستک دے کے جانا ہے
آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح اگر کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، بہن بھائی کے کمرے میں جانا چاہے تو بھائی کو پہلے اطلاع کر دے کہ میں کمرے میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے، اگر اس طرح نہیں کیا جائے تو یہ بری بات ہے۔ راگ، گانا بجانا سننا، راگ یعنی اسی طرح کا سر وغیرہ جو سنا جاتا ہے، جو میوزک بجاتے ہیں تو بغیر کچھ گائے جس کو بجاتے ہیں اس کو راگ کہیں گے۔ گانا بجانا، سننا، بھانڈ، پتہ نہیں کیا چیز ہے، طوائفوں اور ڈومنیوں کا نچانا، ناچنے والیوں کا نچانا، یہ سب بری باتوں میں آتا ہے۔ نسب پر فخر کرنا کہ میں بہت بڑے نسب والا ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ خان ہونا انسانی ہے نا، خان بھی، اور انصاری بھی تو انسانی ہے، شیخ بھی انسان ہے، تو نسب پر فخر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خلاف شریعت باتیں کرنا، یہ بھی بری بات ہے، شریعت کے خلاف باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ شیخی سے مہر زیادہ مقرر کرنا، یعنی اپنا آپ کو بڑا دکھانے کے لیے لڑکی کا مہر زیادہ مقرر کرنا، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ، اور دینا ہونا کچھ نہیں رہتا، صرف لکھوا دیتے ہیں۔ غمی میں چلا کر رونا، کہیں موت ہو جائے کسی کے ہاں تو خوب زور زور سے رونا، یہ سب بری باتیں ہیں۔ استعمالی گھڑے توڑ ڈالنا، جو استعمالی گھڑے ہیں مطلب استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس کو توڑ کے رکھنا چاہیے، ایسے نہیں رکھنا چاہیے، یہ سب چیزیں بری چیزیں ہیں۔ سادی وضع کو معیوب جاننا، سادی وضع یعنی سادگی کے لباس کو برا سمجھنا، اسلامی وضع کو چھوڑ کر غیروں کی وضع اختیار کرنا۔ سادی وضع جیسے ہمارا کرتا پاجامہ ہے، یہ سادہ لباس ہے، سادہ لباس چھوڑ کر کے کبھی کوئی ادھر سے بٹن نکالے گا تو کوئی ادھر سے نکالے گا، یہ سب جو ہے بری باتیں ہیں، یہ شریعت کے خلاف چیزیں ہیں۔ جو شریعت نے لباس دیا ہے وہ لباس آدمی کو پہننا چاہیے، جو آسانی ہو، سادہ معلوم ہو۔ غیروں کا لباس پہننا، پینٹ شرٹ جو ہے یہ تقریباً غیروں ہی کا لباس ہے، مسلمانوں کا لباس نہیں ہے۔ کم رونے کے لیے بچوں کو افیون کھلانا، بچہ زیادہ روتا ہو تو اس کو کوئی وہ افیم جو آتی ہے اس طرح کی کوئی چیز کھلا دینا تاکہ یہ نشے میں رہے۔ یہ کسی بیماری میں شیر کا دودھ یا اس کا گوشت کھلانا، یہ سب بری چیزیں ہیں۔ کوئی بیماری میں شیر کا دودھ پلا دیا، شیرنی کا، یا اس کا گوشت کھلا دیا۔ اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں، بطور نمونہ کے اتنا لکھ دیا ہے۔